اللہ نے جب تقدیر میں لکھ دیا ہے، تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر لیا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، کہ عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطاوند، فتح، محمد، زلیخہ، زلیخہ، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اب تو یہ ہی رہیں گے بے ایمان۔ اب ان کا اختیار سلب ہو گیا، یہ ہر صورت میں بے ایمان رہیں گے۔ پھر ان کو اختیار جب ان کا سلب ہو گیا، یہ ایمان نہیں لا سکیں گے، تو پھر یہ کہ یہ ان کو جہنم میں کیوں دھکیلا جاتا ہے؟ یہ تو مجبور محض ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھلا پڑا مولانا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا اشکال؟ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب جائے مولانا ایک بات آپ سے عرض کروں، قد قتلتنی مسئلۃ القدر، تقدیر کے مسئلے نے میری ہڈیاں توڑ دی، امام ابو حنیفہ فرماتے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اتنی سی بات سمجھو کہ تقدیر ہے کیا؟ تقدیر اللہ کا علم ہے، بس بولو تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے، ایک سمجھا آپ نے۔ دوسرا یہ ہے کہ علم کبھی کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، بس یہ لکھ لو، علم جو ہوتا ہے وہ کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، بس یہ۔ قدرت اختیار کو سلب کرے، علم اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ تقدیر اللہ کے علم کو کہتے ہیں، تقدیر ہے ہی اللہ کا علم، لوح محفوظ میں معلوم ہے، یعنی امور استقبالیہ قیامت تک جتنے بھی سب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم ہے، اللہ کا علم کسی کے اختیار کو اس کو مجبور محض بنا یہ نہیں کرتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ نور محمد ہے، یہ بلوچ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں؟ اب دیکھو زیارت کرو آپ لوگ، اس کو یرکان کی بیماری ہے، یرکان کی بیماری۔ بلوچ ہو کر کے اس کے مذہب میں پرہیز تو ہے ہی نہیں۔ آج میں حکیم ہوں، میرے پاس آیا، میں نے اس کو دوائی دے دی، یہ اس کا بھائی ہے، سمجھے؟ میں نے یہ چلے گئے، میں نے اپنے ڈائری میں لکھا کہ نور محمد 2 مہینے کے بعد مرے گا، اپریل، یہ مئی، جون میں مرے گا۔ میں نے ڈائری میں لکھ دیا، مجھے معلوم ہے کہ یہ مرے گا، میں عالم ہوں، مجھے معلوم ہے یہ مرے گا، میں نے لکھ دیا کہ یہ مرے گا، میرا تجربہ ہے۔ یہ 2 مہینے کے بعد واقعتاً مر گیا، اور میری ڈائری اس کے بھائی کے ہاتھ لگ گئی۔ اس ڈائری کو لے کر کے کورٹ میں کہے کہ اس حکیم کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ میرا بھائی مرے گا، یہ عالم تھا کہ میرا بھائی مرے گا، تو میرے بھائی کو مرنا ہی تھا، لہذا میں اس پر مقدمے قتل دعویٰ کرتا ہوں، مجھے کم از کم اس سے 30-40 لاکھ روپے، 30 لاکھ 32 لاکھ جو قومی دیت ہے اس وقت، سمجھو 32 لاکھ مجھے اس سے دلواؤ۔ اللہ کے لیے بتاؤ کہ کوئی جج اس کا فیصلہ کرے گا؟ بولو، ہاں؟ آیا سمجھ نہیں ہے؟ مجھ سے جب آپ پوچھیں گے، میں کہوں گا بھائی مجھے بلوچوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ پرہیز نہیں کرتے، اور اس کا جگر ختم ہو گیا تھا، یہاں تک ختم ہو گیا تھا، اور میں نے حکیم لوگ ماہر جانتے ہیں، مجھے پتا تھا یہ بلوچ ہے، ادھر تک جگر ختم ہو گیا ہے، اب آگے تھوڑا سا اتنا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا روزانہ یہ بیماری بڑھتے 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 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہ مرے گا، یہ مردار ہو گیا، اپنی بد پرہیزی سے مردار ہو گیا یا میرے لکھنے سے ہو گیا؟ ہاں، اپنی بد پرہیزی سے، تو اپنی بد پرہیزی، اب کوئی جہنم میں جائے گا اپنے بے احتیاطی سے جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے اس لکھنے نے، میرے علم نے اس کے اختیار کو سلب کیا کیا؟ یعنی میں نے لکھا بس اس سے پرہیز ختم ہو گیا، پرہیز میں نے اس سے ختم کیا، بد پرہیزی اس نے اپنے اختیار سے کی، بس میرے بھائی اتنی سی بات۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ حکیم کا علم ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتاؤ، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا اللہ نے